73 people are caught by Iranian agencies اور اس میں سے ایک کو پھانسی بھی دے دی گئی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں اٹس اے ریالٹی چیک ناؤ؟ کیونکہ ایران کو اب سمجھ آ جانی چاہیے کہ جن کو وہ دوست کہہ رہا تھا وہ دوست نہیں تھے، اور جس کو دشمن کر کے پریزنٹ کیا گیا وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. جی ہاں، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیں بٹر ریئلٹیز ہیں انفارچونیٹلی، اور جس طریقے سے ہم نے ابھی جس طریقے سے بڑا پن کا مظاہرہ کیا ہے، ہم نے تمام چیزیں پیچھے رکھ دی ہیں، اور اسپیشلی جب ہمارے جو میزائل سٹرائکس آپس میں ایکسچینج ہوئے تھے اس کے بعد ہماری اچھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی تھی. لیکن وہ والے جو واقعات ہیں، جس طریقے سے بی ایل ایف جو آپریٹ کرتے رہے سیستان بلوچستان سے، اور دیکھیں کہ کلبھوشن بھی وہاں سے آیا اور ابھی بھی وہاں پہ پریزنس تھی، تو وہ والے فیکٹرز تھے. لیکن اس کے باوجود ہم نے برادر اسلامی ملک سمجھ کے جس طرح پاکستان نے ایک سٹینڈ لیا، اور اسپیشلی تو وہ بہت زبردست ہے. آپ دیکھیں، آپ کے پریزیڈنٹ نے بات کی، پرائم منسٹر نے بات کی ہے، اور اس کے بعد ڈیفنس منسٹر نے، آپ کے فارن منسٹر نے بات کی، آپ کے پارلیمنٹ نے بات کی ہے. تو ہم سولیڈریٹی ہم نے شو کی ہے، انٹرنیشنل فورمز میں بھی ہم نے ان کو سپورٹ کیا ہے. سو وہ تو باتیں ہیں. لیکن دوسری امپورٹنٹ چیز دیکھیں، جو وہاں پہ انڈین انفلوئنس وہ ہے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. دیکھیں کہ انڈیا جس طریقے سے آلریڈی میں نے کہا، جس طریقے سے سیستان بلوچستان میں جیلز ویر وہاں پہ تھا، تو باتیں جو آ رہی ہے، دیکھیں کہ ان کی سپورٹ اور انفلوئنس جو ان کی سپائنگ تھی، را والے سپائی کر رہے تھے موساد کے لیے. اگر آپ کو یاد تو قطر میں 7 سیلرز جو نیول آفیسرز تھے، تو ان کو انہوں نے وہاں پہ موت کی سزا دی تھی، کیونکہ قطر میں ایک سب میرین بن رہی تھی، اور اس کے بارے میں دیٹ واز اے یونیک کلاس جو ایک ڈیولپ وہاں پہ فرانس والے کر رہے تھے، اس پہ یہ سپائی کر رہے تھے فار اسرائیل. سو دیٹ واز بیکاز آف دیٹ ریزن ان کو ڈیتھ پینلٹی دی گئی تھی. سو دیٹس وائی دیکھیں کہ ابھی بھی وہ بتایا جا رہا ہے کہ جتنے انفارمیشن، جتنے لنکس تھے، اسپیشلی دیکھیں جو ہیومن انٹیلیجنس کا طریقے سے جو پن پوائنٹ لوگ ہوئے ہیں، اس میں نہ صرف لوکل ایرانی انوالو ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں را کا اس میں بڑا ایک اسٹرانگ ایلیمنٹ تھا. تو میرا خیال میں ابھی آپ دیکھ لیں کہ میرا خیال میں ریئلائزیشن ہونی چاہیے کہ جو پاس کی چیزیں ہم نے بلا دی ہیں، اور ہم نے بلکہ پاکستان نے بڑھ کے دیکھیں. ابھی جو ریسنٹ مارکہ حق میں کنفرنٹیشن ہوئی تھی، اس میں ایران نے یقیناً ایک اچھا کردار ادا کیا تھا، لیکن کنڈیم نہیں کیا تھا انہوں نے. لیکن پاکستان نے نہ صرف کنڈیم کیا ہے، اور جس طریقے سے ہم نے سپورٹ دی ہے، اور ہم نے برملا یہ کہا ہے کہ ایران ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. جس طریقے سے دیکھیں باقی رشیا ہے، چائنا ہے، یا سعودی عرب ہے، لیکن پاکستان کو ابھی ان کے پارلیمنٹ نے بھی، مجلس نے بھی ایکنالج کیا ہے پاکستان بلکہ کا یہی کلیدی نہیں، کردار. اگر آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں تو وہاں کے جو عام شہری ہیں وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگاتے ہوئے ہمیں دکھے ہیں، which is a great thing. ڈاکٹر صالح صاحب، am I audible؟ جی میں سن رہا ہوں آپ کی بات. ٹھیک ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم بحیثیت ایک مسلم ملک، بحیثیت پاکستانی، ایران کے اس مشکل وقت میں ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ ہمارا ہر بچہ کہہ رہا ہے، اور ہمارے منسٹرز تک نے، ہمارے ہائی ایپس نے بھی یہ بیان دیا ہے آفیشلی. بٹ دا پوائنٹ از دیٹ ایران ہیز بین very close to India, and when we look at the position that is going on right now in between the conflict of Israel and Iran, you would see that Netanyahu is very close to Modi and Modi is very close to Netanyahu. We all know کہ یہ proxy war کیوں اور کیسے لڑی جا رہی ہے. Do you think it's time to realize the mistakes that Iran had made? جی آپ کا بہت شکریہ سب سے پہلے تو. اور دوسری بات یہ کہ جتنا بھی ایک طرفہ گفتگو ہوا ایران کے بارے میں، میرے خیال سے اتنا بھی اس طرح سے نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں، آپ ایک برادر ہمسایہ اسلامی ملک کے بارے میں بات کر رہے ہیں. جس طرح سے میرے مہمان ساتھی نے بارڈر کے اس طرف سے ہونے والے ٹیررسٹ اٹیک کے بارے میں بیان کیا، اسی طرح سے سیم ایران کے ساتھ بھی واقعات پیش آتے رہے ہیں خود پاکستان کی طرف سے، کہ وہاں سے جو وہاں پہ ٹیررسٹ آپریٹ کرتے تھے، اور وہاں پہ سپاہ کے لوگ شہید ہوتے تھے، ارتش کے لوگ شہید ہوتے تھے، اور فورس کے لوگ شہید ہوتے تھے. اس کے بعد یہاں پر پاکستان کی طرف آ کر جو ہے پناہ لیتے تھے. تو اس میں ہم جو ہے اس طرح سے گورنمنٹ کو اگر بلیم کرنے لگیں، یا اس طرح سے ہم اگر تجزیہ کرنے لگیں، تو میرے خیال سے
پھر تو کسی بھی ملک کے پاس ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشنز قائم کرنے کے لیے کچھ نہیں بچے گا. رہی بات اسرائیل اور انڈیا کی، تو دیکھیں دو ڈفرینٹ سیناریوز ہیں. انڈیا اس طرح سے مسلم امت کے لیے یعنی وہ نہیں ہے جس طرح سے اسرائیل یعنی ہے، کیونکہ دیکھیں اسرائیل یعنی لیکن پاکستان ڈاکٹر اور صالح وی ایران آل دونوں نو کا کہ ایک مشترکہ دشمن ہے. انڈیا کی بہت ڈیپ روٹس جا کے لگتی ہیں. آپ یہ جی میں دیکھ اس رہے ہیں. طرف آ رہا ہوں جی جی کہ ایک مشترکہ دشمن ہے، اور جی پلیز. ایک مشترکہ دشمن ہے جس کے خلاف پاکستان کا خود اصولی موقف ہے. ٹھیک ہے، خود اصولی موقف ہے. میرے خیال سے دنیا کے کسی پاسپورٹ میں جو ہے یہ نہیں لکھا گیا کہ یہ پاسپورٹ جو ہے سوائے اسرائیل کے باقی ہر جگہ کارآمد ہے. یہ صرف پاکستان کے پاسپورٹ کے اوپر لکھا، حتیٰ کہ ایران کے پاسپورٹ کے اوپر بھی میں نے نہیں دیکھا. ہاں تو یعنی اس طرح سے ہے اسرائیل کے حوالے سے، یعنی خود پاکستان کا اپنا اصولی موقف ہے. یعنی اگر لیکن اس کے برخلاف ابھی جو ریسنٹلی جو انڈیا پاک کا جو معرکہ ہوا، اس میں ایران نے واضح طور پر کشمیر کا موقف جو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا، اس کا سائٹ لیا، اس کے لیے یونائٹڈ نیشن میں بولے وہ. تو دیکھیں جی پلیز کنٹینیو. جی تو میں یہی کہہ رہا تھا. تو اگر آپ دیکھیں تو ایران کے پاکستان کے ساتھ بہت اچھے ٹائز ہیں، اور ہم کلچرلی، ہم ثقافت کے طور پر، ہم زبان ہماری یعنی پہلے پوری برصغیر کی زبان جو ہے وہ فارسی ہوا کرتی تھی. ہم ایک دوسرے سے اور سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے آج کا جو جنگ ہے وہ ویپن کا جنگ نہیں ہے بلکہ آئیڈیالوجی کا جنگ ہے. یعنی آپ نے یہ بڑی خوبصورت اس کو سم اپ کیا ہے، آئیڈیالوجی کی جنگ ہے. میں چاہوں